اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تصدیق فرمانے والے ہیں لما بینا، اس کی جو پاس ہے، یدیا ان کے ہاتھوں کے، یعنی ان کے پاس موجود ہے، من التورات تورات میں سے، جو تورات پہلے نازل ہو چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عزت والے، وہ شرف والے اور بزرگی والے نبی اور رسول ٹھہرے جو اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ والے احلا، تاکہ وہ حلال فرما دیں، لاکم اے تورات کے ماننے والوں تمہارے لیے، بعد الذی بعد وہ چیزیں، حرما جو حرام قرار دی گئی ہیں، علیکم تم پر، یعنی تورات میں کچھ وہ چیزیں جو تمہارے لیے جن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ وہ عزت والا نبی ہے کہ اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال فرما دے گا، جائز فرما دے گا، تمہارے لیے آسانیاں اور زیادہ بڑھا دے گا۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجِئْتُکُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ نشانی، مِن رَبِّکُمْ تمہارے رب کے دربار سے، کہ مجھے جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو مجھے اس دنیا میں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، مجھے بھی معجزہ عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو میں معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ جتنے نبی تشریف لائے میرے اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، لیکن جتنے انبیاء آئے ان کے معجزات گنے جا سکتے ہیں کہ کسی کو 9 معجزات نصیب ہوئے، کسی کو 3 معجزات نصیب ہوئے، کسی کو 12 معجزات نصیب ہوئے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے، یہاں تک کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں آرام فرما تھے، کہیں سوئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا، وجود سے پسینہ آ گیا، اگر کسی نے اس پسینے کو بھی چھڑی کے ساتھ اتار کے کسی ڈبیا میں بند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی خوشبوئیں تھیں ان سے بڑھ کے اپنے محبوب نبی کے پسینے کے اندر خوشبو پیدا فرما دی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، تو کچھ ایسے مریض اس دور میں ہوتے کہ جن کا کوئی علاج نہ رہتا، جب کوئی علاج نہ رہتا تو وہ مریض کو اٹھاتے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کے دروازے کے اوپر لا کے رکھ دیتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ پانی کا ایک پیالہ منگواتی اور آپ نے ایک شیشی سی رکھی ہوئی تھی، اس شیشی کو پانی کے اندر پھیرتی اور فرماتی اسے مریض کو پلا دیں۔ مریض کو پلا دیا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے مریض کو صحت عطا فرما دیتا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اس ڈبیا کے اندر کیا بند کر رکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دے رکھی ہیں؟ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور کے بال نصیب ہوئے تھے تو میں نے اس ڈبیا میں حضور کے بال کو چھپا رکھا ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے دربار میں ایک غریب صحابی آیا، اس نے عرض کی حضور کھجوریں بہت تھوڑی ساری بنی ہے، باغ سے تھوڑا مال اترا ہے اس دفعہ، پر میں نے قرضہ بہت زیادہ لے رکھا ہے، جن سے قرضہ لیا ہوا ہے بڑا تنگ کرتے ہیں، تو حضور کو یا مدد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب نبی ساتھ تشریف لے گئے۔ دیکھیں یہ بھی ایک مدد کا طریقہ ہے، ایک طریقہ کا، حضور ساتھ تشریف لے گئے۔
جب ساتھ تشریف لے گئے تو جو ڈھیری لگی ہوئی تھی کھجوروں کی، حضور اس کے پاس بیٹھے اور پاس بیٹھ کے آقا نے فرمایا اب جس نے تجھ سے قرض لینا ہے اسے بلا اور کھجوریں توڑ کے انہیں دیتا جا۔ آقا علیہ السلام صرف بیٹھے رہے، جتنے لوگوں نے قرض لینا تھا ساروں کے قرض کے برابر انہیں کھجوریں دے دی گئیں۔ صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سب کو کھجوریں دینے کے بعد بھی جب میں نے اپنا ڈھیر دیکھا تو مجھے لگا شاید اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کے محبوب نبی کی برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے کر اس دنیا میں تشریف بھیجا ہے اپنے نبی کو۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ نشانیاں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف سے آئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اے لوگو اب اللہ سے ڈرو۔ اب جب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا، اب جب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو تعلیمات تمہارے پاس ہیں میں بھی اسی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ہوں، اسی تعلیم کی مزید تبلیغ کرنے والا ہوں، تو اب اللہ سے ڈرو وَأَطِيعُونَ اور میری پیروی کرو، میری بات مانو، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میری بات مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے دربار سے عزتیں نصیب ہو جائیں گی۔ ان اللہ، اور اس وجہ سے بھی میری بات مانو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ربی، وہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تو جب اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، لیکن اللہ نے مجھے نمائندہ بنا دیا ہے، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں، تو میری بات کو مانو، فَاعْبُدُوهُ اور پھر اسی کی عبادت کرو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ عبادت اور بندگی والا سلسلہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ بندے کو تخلیق ہی اس لیے کیا گیا ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ عبادت کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سجدہ نبیوں کو بھی معاف نہیں تھا، یہاں تک کہ ایسے بھی انبیاء کے اوپر اوقات گزرے، وقت گزرا کہ بعض دفعہ امتحانات آپ کہیں کہ مشکلات اتنی بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بیماری اور ضعف اتنا زیادہ ہو گیا، لیکن اس بیماری میں اور اس ضعف میں بھی اللہ کے نبیوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود تھے تو میدان جنگ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام صلاۃ الخوف ہے، اور صلاۃ الخوف کا طریقہ کار اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے کہ دوسری طرف اگر دشمن کا لشکر موجود ہے، اس طرف تم موجود ہو، اس نے حملہ کرنا ہے اور لگنا ہے کہ ایسے میدان جنگ گرم ہو جانا ہے، فرمایا میدان جنگ کے اندر بھی نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے حضور سجدہ کرتے رہنا، عزت پا جاؤ گے۔ اور یہ امت جس پہ بہت بڑا احسان کربلا والوں کا ہے، اور وہ کربلا والوں کی بھی جب بھی تاریخ پڑھی جاتی ہے، فلسفہ پڑھا جاتا ہے، تو کربلا والوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا اور ایک ہی چیز کو بچایا ہے، اور وہ سجدہ بچایا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج ہمارا اللہ ہم سے صرف ایک سجدے کا سوال کر رہا ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے سجدے پورے ہو رہے ہیں۔ اگر پورے ہو رہے ہیں تو بڑی بات ہے، لیکن اگر کہیں کمی رہ رہی ہے تو آج پھر اس کمی کو پورا کر لیں، کیونکہ کل وقت ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہذا، یہ جو عبادت اور بندگی والا ہے نا، فرمایا یہی صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جسے عبادت اور بندگی نصیب ہو گئی وہ سیدھے راستے پہ ہے، اور جسے عبادت اور بندگی نصیب نہیں ہے، سجدے کی توفیق نہیں ہے، وہ چاہے آپ کو ولی کہتا پھرے، وہ چاہے آپ کو پیر کہتا پھرے، وہ چاہے آپ کو فقیر کہتا پھرے، چاہے کپڑے اس نے پھٹے ہوئے پہنے ہیں یا کپڑے اس نے پورے پہنے ہوئے ہیں، اس کی داڑھی لمبی ہے یا اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اگر نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے نا، تو چاہے وہ بڑے آستانے پہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بالکل سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ سیدھے راستے پہ وہی بندہ ہے جس نے نماز والے اللہ کی عبادت والے راستے کو اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اپنی عبادات کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی
ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کر سب دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين.